بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے جھوٹ کی مختلف قسمیں اور معاشرے کے اندر رائج جو صورتیں ہیں وہ میں بیان کر رہا تھا۔ آج ان میں سے ایک قسم اور آپ کے سامنے عرض کروں، اور وہ ہے فنکاروں کا جھوٹ۔ ہم اسے فنکاروں کا جھوٹ کہہ سکتے ہیں، یا کامیڈین جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں ان کا جھوٹ، کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے مختلف قسم کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کی نقالی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی فرد کی نقالی ہو یا کسی جماعت کی نقالی ہو، اور اس طریقے سے لوگوں کو کچھ دیر ہنسا دیتے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں، کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لا رہے ہیں، جبکہ ہماری شریعت یہ نہیں چاہتی کہ جھوٹ بول کر دوسروں کی تحقیر کر کے، دوسروں کا مذاق اڑا کے، نقالی کر کے، نقل اتار کے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تو صریح گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ مذاق حقیقتاً کر لینا کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اس مذاق کا حقیقت سے تعلق ہونا چاہیے اور کسی کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک خاتون آئی جو بوڑھی تھی، معمر تھی، اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں جائیں گی ہی نہیں۔ وہ خاتون رونے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے تم رو رہی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جوان بنا کر جنت میں داخل کریں گے، کیونکہ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں جائے گا، نہ مرد نہ عورت، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو جوان بنا دیں گے اور پھر جنت میں لے جائیں گے۔ اب دیکھیے، یہ حقیقت بھی ہے بات، اور پھر مذاق بھی، مزاح بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پکارا یا ذا الاذنین، اے دو کانوں والے۔ اب بات کے اندر ظرافت بھی آ گئی، لطافت بھی آ گئی، لیکن بات بالکل حقیقت ہے۔ یا ذا الاذنین کا مطلب ہے اے دو کانوں والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ ایک خاتون سے کہا کہ تمہارے شوہر وہ تو نہیں جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ اب وہ عورت اپنے شوہر کی آنکھوں کو خوب گھور گھور کے دیکھ رہی ہے کہ سفیدی کہاں ہے۔ تو بعد میں اندازہ ہوا کہ سفیدی تو ہر آنکھ میں ہوتی ہے۔ اب یہ اس قسم کا لطیف مزاح اور اس طرح کی بات کر لینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا اس کے ذریعے سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جائے، لوگوں کی تحقیر کی جائے، لوگوں کا مذاق اڑایا جائے، تو اس کی شریعت کو اجازت نہیں دیتی۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ بھی سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم، ہلاکت ہے اس شخص کے واسطے جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائیں، لوگ ہنسیں۔ ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ ویل ہلاکت اور بربادی کو بھی کہتے ہیں، اور ویل جہنم کے ایک طبقے کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے اتنی بڑی سزا بتائی گئی ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے۔ آج فن بن گیا ہے، کامیڈی ایک فن ہے، مذاق اڑانا ایک فن ہے، اور اس کو جو ہے لوگ احسن نگاہوں سے
اور اچھی نگاہوں سے دیکھتے بھی ہیں، یہ ہماری طبیعت کے اور فطرت کے بدل جانے کی دلیل ہے۔ ہماری یہ شرعی طبیعت نہیں ہے، اسلامی اور دینی طبیعت نہیں ہے۔ دینی فطرت یہ ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے اور مذاق میں بھی کوئی جھوٹ نہ بولے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین اور فطرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔